ہماری روح بھی تازہ ہو اور ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے۔ یہاں احسان سے مراد احسان وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم ماں باپ پر احسان کریں یہ ناممکن۔ احسان وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا پہلے سے ہو، جو ابتدا میں کرے، جو انسان اچھائی کسی کے ساتھ ابتدا میں کرے وہ احسان کہلاتا ہے۔ لیکن ہم جو ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ احسان نہیں ہوتا ہے ہمارے سمجھ میں جو ہے، جو اردو کا احسان ہے، بلکہ انہوں نے تو ہمارے اوپر جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بدلہ تو ممکن ہے ہی نہیں۔ لیکن جو ہمارا ایک سماج میں لفظ جو بولے جاتے ہیں اس کے عنوان سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو لفظ احسان ہے وہ اصل میں ہے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، ورنہ احسان کا تو تصور ہی نہیں ہے والدین کے لیے، کیونکہ احسان میں ابتدا ہوتی ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا بیماری ہے کہ وہ اس میں پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ یار یہ میرا دوست ہے یا پڑوسی ہے یا جاننے والا ہے یا نہیں بھی ہے، اور یہ بیچارے اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ یہ خرچ اٹھا سکے، آپ نے خود ہی بڑھ کے کہا بھائی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا، لیکن شرمائیے گا نہیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہاں بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر آدمی اپنی عزت بچاتا ہے اور ایک انداز بھی ہے مجبوری دنیا کی، لیکن آپ نے یہ کہا اس سے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس نے کہا بھی نہیں تھا، آپ نے زبردستی اس کو پیسہ دے دیا یہ کہہ کر کہ ہم جانتے ہیں آپ چھپا رہے ہیں، آپ رکھیے جب ہوگا دے دیجیے گا، اور بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے علاج کرایا، اس کے پاس نہیں تھا، اسے غیر متوقع طریقے سے ایک بڑی عظیم دولت مل گئی اس وقت۔ یہ ہے احسان کہ اس نے بیچارے نے کہا بھی نہیں تھا، کچھ نہیں کہا، لیکن آپ سمجھ رہے تھے کہ اس کو ضرورت ہے، یہ مستحق ہے، اس لیے کہ یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ خود سے کر سکے۔ اچھا اگر کسی نے مانگ بھی لیا اور آپ نے اس کی مدد کر دی تو یہ بھی احسان ہے۔ کیٹیگری کا فرق ہو جائے گا کہ جہاں نہیں مانگا تھا وہاں اجر میں اور زیادہ اضافہ ہے، وہاں اجر میں اور زیادہ اضافہ ہے، لیکن جہاں اس نے مانگ لیا تھا اور آپ نے اس کے کام آیا اپنے کو اس کے لیے، تو پھر یہ بھی احسان ہے۔ لیکن اگر اس نے ہمارے ساتھ، ہم نے کسی کے ساتھ کیا یا اس نے ہمارے ساتھ کیا، اب اگر ہم اس کا یہ بدلہ اتاریں کسی موقع پر کہ اس کے خدا نے خاصہ کوئی ایسی ٹریجڈی پیدا ہو جائے اور اب ہم کرنے لگیں، تو اسے لوگ احسان نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے ارے کیا ہوا، اس نے تو اس وقت کیا تھا جب اس کو ضرورت تھی اور اس کی کنڈیشن بھی ایسی نہیں تھی، تو اسے احسان نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ حسن سلوک کہا جائے گا اور احسان کا بدلہ کہا جائے گا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ احسان کا بدلہ اتارا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سب کچھ کر لے گا مگر وہ ابتدا کہاں سے لائے گا؟ سبحان اللہ، وہ اس کو دے دے گا، لیکن جو اس نے ابتدا کی تھی وہ تو نہیں لا سکتا ہے، یہ ابتدا نہیں کر رہا ہے، یہ تو اس کے کرنے پر کر رہا ہے۔ اب اگر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ وہ احسان نہیں ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں مراد ہے حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اور اس میں بھی عظیم ترین بات یہ ہے کہ کائنات میں یہی دو افراد ایسے ہیں، آل محمد کی بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کا مقام ایک الگ ہے، ان کی گفتگو ایک الگ ہے، لیکن اس دنیا میں خدا عالم نے اگر کسی کو اہمیت دی ہے اپنے بعد تو وہ والدین ہی کو دی، جبکہ اس کے لیے کیا ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، 4 مقام ایسے ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا، یعنی جتنے بھی حد ہو گئی جس کے یہاں حکم ہے کہ نہیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو،
کافر بھی ہیں تب بھی آپ ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتی یہ سمجھ کے تو کافر ہے، یا یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 4 موقع ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ارشاد ہوا قرآن مجید میں، عجیب و غریب آیت ہے کہ ہم نے اس بات کی تائید کی ہے، تاکید کی ہے کہ انسان ہم کو ایک مانے، لا الہ الا اللہ، یہ سب کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ میں آیت کو نہیں پڑھ رہا ہوں یا مفہوم اس کا پیش کر رہا ہوں۔ وحدانیت کے بعد اللہ نے والدین کا ذکر کیا۔ یہ آیت جو پڑھی ہے اس میں آگے ارشاد ہوتا ہے، سورہ احقاف کی آیت ہے، ہم نے ایک انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور اس کے بعد عجیب و غریب آیت ہے، حملت امہ کرہا ووضعته کرہا، جس کی ماں نے اسے حالت حمل میں جب وہ شکم مادر میں تھا بڑی مشکلوں سے اسے رکھا، یعنی بڑی بیماریاں اس کو لاحق ہوئی، بڑی پریشانیاں ہوئی، بڑی الجھنیں ہوئی، اور پھر بڑی مشکلوں سے اسے دودھ بھی پلایا۔ اور وہ انسان ایسا ہے کہ پھر ہم نے اسے یہ تاکید کی کہ دیکھو ان کے اوپر ان اوزعنی ان اشکر لی، کہ ہم نے وصیت کی اس انسان کو متوجہ کیا کہ جو ہم نے اس کے اوپر شکر نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر شکر ادا کرے، میرا بھی شکریہ ادا کرے، والدین کا بھی شکریہ ادا کرے۔ ایک قابل غور مرحلہ ہے یہاں پر، خدا اپنے شکر کے لیے کہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، لیکن والدین کا شکریہ ادا کرے۔ خدا اپنے ساتھ ملا رہا ہے اس کو، یعنی اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا رہا ہے، اپنی وحدانیت کے بعد والدین کا ذکر کر رہا ہے، وہ بھی ایک دو جگہ نہیں، کئی مقام پر۔ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ خدا جانتا ہے ان بندے کے مزاج کو، اس نے خلق کیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ واقف نہیں ہوگا تو کون واقف ہوگا کہ یہ تو سامنے دیکھی ہوئی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کھلا رہے ہیں، ہمارے لیے کتنی مشکلیں اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ سروس کر رہے ہوں، چاہے وہ کاروبار کر رہے ہوں، چاہے وہ دکان کرتے ہوں، مشکلات تو ہیں۔ اپنا سب کچھ وقف کر دیتا ہے باپ یا ماں اپنی اولاد کے لیے، نہ اس کے لیے دھوپ کا کوئی معنی ہے، نہ اس کے لیے پریشانیوں کا کوئی معنی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے بچے ترقی کریں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اب خالق کائنات جو یہاں کہہ رہا ہے کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، تو شاید اسی لیے خدا ٹیسٹ لینا چاہ رہا ہے کہ انہیں تو خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کھلا رہے ہیں، یہ ہمیں پروان چڑھا رہے ہیں، تو جب اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے احسان کیا ہے، تو اس کا شکر ادا کیا کریں گے جو پس پرش سب کے لیے کام کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد کسی نے نہیں دیکھا، ظاہرا تو نہیں دیکھا کہ اس نے کسی کو رزق دیا، ظاہرا تو نہیں دیکھا اس نے کسی کو پانی پلایا، لیکن سب کچھ کر رہا ہے۔ جب یہ اس کا نہیں کر سکتے کہ جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا کریں گے کہ جو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس نے ٹیسٹ لے لیا کہ جو اپنے والدین کا شکر ادا کر سکتا ہے وہ میرا بھی شکر ادا کر سکتا ہے، جو ان کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتا ہے پھر میرے ساتھ بھی مجھ سے بھی حسن ظن رکھے گا۔ اسی لیے اس نے اہمیت دی، اور جناب لقمان کی تو مشہور و معروف وصیت دی ہے، پورا موجود ہے ان کے متعلق، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، میرے بیٹا دیکھو شرک نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ کرنا، اور دیکھو والدین کے سامنے کس طریقے سے رہنا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، الی آخر یہ ساری چیزیں ہیں بات۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، ایک ماں حق دونوں کے برابر ہے، خالق کائنات نے ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرق کیا ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے بس، اور بس ایک وہ مسئلہ باہر سے مسئلہ سمجھنا ہے۔ ذکر کیا زیادہ والدہ کا، احادیث میں بھی زیادہ ماں کا ذکر ہے، قرآن میں بھی یہاں پر خاص طور سے ماں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے والدین کو، انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے جس کی ماں نے اس کو ان کنڈیشنز میں پیدا کیا اور اپنے شکم میں رکھا وغیرہ، ذکر ماں کا کر رہا ہے۔ احادیث میں بھی ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کچھ مشکلات کا ذکر کیا پیغمبر اسلام کے سامنے، کہا والدین سے دعا کراؤ کہ والدین تو نہیں ہیں، یہ دنیا سے جا چکے ہیں،
باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے تو ماں بھی نہیں، دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ امام نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کی قبر پہ جا کے دعا کرو۔ تو قبر کا بھی معلوم نہیں ہے قبر کہاں ہے، کا نشان قبر بنا لینا، وہاں پہ دعا کرنا۔ ارے کہتے یا رسول فرماتے کہ مسجد میں جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھو، لیکن کیوں آخر جب وہ چلا گیا تو پیغمبر نے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں اب دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ بڑے بیٹے کے اوپر باپ کی نماز واجب ہے، باپ کا روزہ واجب ہے جو اس کی قضا ہو گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، لیکن ماں کا نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ ماں کی اہمیت ہے، لیکن وہاں نہیں ہے۔ اصل میں ہے کیا؟ جس کی جتنی زیادہ خدمات ہیں خداوند عالم نے اس کو اتنا اجر دیا ہے، اس کو اتنا اجر دیا ہے۔ وہ چونکہ گھر کا ذمہ دار ہے، اس نے سب کچھ اپنا وقف کر دیا اس کے لیے، لہذا کچھ ڈیوٹیز ایسے لگائیں کہ جس کا تعلق صرف باپ سے ہے۔ اور جب دوسرے مسائل آئے تو اس میں ماں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ زیادہ تر وہ اس کے ساتھ رہی، ابتدائے زندگی سے لے کر جب وہ دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، جب سے لے کر جب تک جوان نہیں ہو گیا، ہر لمحہ باپ ایک مرتبہ ناراض ہو جاتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا غصہ ہونا بھی اصل میں بچے کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، بلا وجہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مرد کو خداوند عالم نے الگ مزاج دیا ہے، خواتین کو اللہ نے الگ مزاج دیا ہے۔ اگر رحم زیادہ ماں کے دل میں پیدا نہ کرتا تو بچوں کی تعلیم و تربیت نہ ہو پاتی، بچوں کی پرورش نہ ہو پاتی۔ اور اگر باپ کو غصہ اور جلال نہ دیا ہوتا تو انہیں بہکنے سے کوئی نہ روک پاتا۔ دیکھیے آپ اس کو ذرا غور فرمائیں، اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ وہاں غصہ ہے، جلال ہے اور سختی ہے، اس لیے کہ بچے راہ راست سے بھٹکنے نہ پائیں۔ ماں کے دل میں رحم کو زیادہ رکھا تاکہ اسی کے ذریعے بچوں کی تربیت بھی ہو سکے۔ اب دیکھیں ہم اور آپ زبان بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، انگلش بول رہے ہیں، بہت سی زبانیں بولتے ہیں الگ الگ ملکوں کے، کوئی نہیں کہتا تمہارے باپ کی زبان کیا ہے، جس سے پوچھئے تمہاری مادری زبان کیا ہے، مدر لینگویج۔ پوری دنیا میں مدر لینگویج ہے، باپ کے بارے میں کوئی نہیں کہتا ہے کہ باپ کی زبان کیا ہے، مگر مدر لینگویج ہر ایک کے لیے، کسی بھی کنٹری کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، ماں کو خدا نے صبر دیا، ضبط دیا، برداشت کرنے کی طاقت دی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ہزاروں سوال کرتا ہے ماں سے، بار بار ایک ہی چیز پوچھتا ہے، امی یہ کیا بنا رہی ہیں، امی یہ کیا کر رہی ہیں، دن بھر پوچھتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماں نے اسے جھڑکا ہو، ایک بار بھول جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، پھر بتاتی ہے۔ جبکہ باپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، 2 بار 4 بار 5 بار بتا دے گا، اس کے بعد غصہ ہونا شروع کر دے گا، لیکن ماں ایسا نہیں ہے۔ خالق کائنات نے یہ اجر دیا کہ جب زبان پر ٹھپا لگایا تو باپ کا نہیں ماں کا لگایا۔ اور اگر اسے یہ ہمت نہ دی ہوتی برداشت کرنے کی تو بچہ بولنا کیسے سیکھتا، بچہ کیسے زبان کو جانتا؟ مگر اسے اتنی ہمت دی کہ وہ 1000 بار بھی پوچھے گا تو ماں ناراض نہیں ہوگی، بتاتی چلی جائے گی اور بلکہ فخر کرے گی۔ اسے پوچھنے کی بڑی عادت ہے، اور جو بچوں میں یہ تاریخ ہے، اور بہرحال یہ مشہور بات بھی ہے کہ جو بچے سوال زیادہ کرتے ہیں ان کو علم زیادہ ہوتا ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا، ارشاد کہ سوال کرنا جو ہے وہ علم کی کنجی ہے، یعنی جتنا سوال کیا جائے گا اتنا علم میں اضافہ ہوگا۔ جب سوال کرے گا تبھی تو پتہ چلے گا۔ اب ایک آدمی یہ نہیں جانتا، چھوٹا بچہ ہے یہ نہیں جانتا یہ کیا ہے، وہ پوچھے گا پاپا یہ کیا ہے، آپ بتائیں گے یہ مائک ہے، تو سوال ہی نے تو اس کے علم میں اضافہ کیا کہ یہ مائک ہے۔ سوال نہ کرتا تو کیسے پتہ چلتا؟ اسی لیے خدا نے ایک نظام رکھا کہ ماں کے حوالے کچھ ذمہ داریاں کی، باپ کے حوالے کچھ ذمہ داریاں کی۔ ایک شخص تھا، یہ یورپ کنٹریز کا واقعہ ہے، وہ ساری زبانیں، اکثر زبانیں جانتا تھا، بہت ساری زبانیں جانتا تھا،
لوگ یہی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اس کی مادری زبان کیا ہے، مدر لینگویج کیا ہے. اس لیے کہ وہ انگلش بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، ہندی بول رہا ہے، گجراتی بول رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں، ہمارے علماء میں بھی ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو 70 زبان سے واقف تھے، تو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ زبان اس کی مادری زبان کیا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ نہیں اس کی مادری زبان کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو ایک بہت بڑا ماہر نفسیات تھا، اس نے کہا جب یہ سو رہا ہو تو اس کو جگاؤ، اور جب جگاؤ تو اور جو جگانے والا جب اس سے بات کرے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سو رہا ہے، اسے جگایا جائے گا اٹھنے کے لیے، تو وہ جس زبان میں بولے تو سمجھ لینا وہی اس کی مادری زبان ہے. اس لیے کہ اس وقت وہ آپ کو دیکھ کے نہیں بولے گا، بلکہ وہ بولے گا جو فطرت میں اس کی زبان رکھی ہوئی ہے. پتا چلا زبانیں گھٹی میں پلائی جاتی ہیں، اور وہ بھی ماں کا کرشمہ ہے، ماں کا کام ہے. کتنا مالک کائنات نے اجر دیا ہے انسان کو ماں باپ کی خدمت پر، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. ارشاد ہوا روایت میں بہترین فریضہ اگر کوئی ہے، بہترین فریضہ، افضل عمل اگر کوئی عمل ہے تو نماز کا اس کے وقت پر پڑھنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور صلہ رحم کرنا. یہ تین چیزیں، اس میں پہلا مقام نماز کے وقت پر، نماز کا پڑھنا وقت پر پڑھنا، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز کا وقت پر پڑھنا بہترین عمل. دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تیسرے نمبر پر آپس میں صلہ رحم کرنا. یعنی اب یہ صلہ رحم کا تعلق کس سے ہے؟ یہ بچے بیٹھے ہوئے ان کے لیے عرض کرو. صلہ رحم کا مطلب جو باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے ہمارے رشتہ دار ہیں. صلہ رحم وہیں پر استعمال ہوتا ہے، یعنی چچا ہے، پھوپھا ہے، ماموں ہے، وغیرہ وغیرہ. جو ماں اور باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا صلہ رحم کہلاتا ہے. اور معصومین نے اس کی بڑی تاکید کی ہے. روایات میں آیا، روایات عجیب و غریب روایت ہے کہ اپنے والدین، اپنے متعلقین اور اپنے اعزاء کا اس لیے احترام کرو کہ ماں باپ کی وجہ سے ان کے اعزاء کا احترام کرو. حد ہو گئی اپنے باپ کے یا ماں کے چاہنے والے، مثال کے طور پر ماں کی بھی سہیلیاں ہوں گی، باپ کے بھی دوست ہوں گے، اگر وہ مر جائیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان سے کسی کا رابطہ تھا، باپ کا دوست تھا، ماں کی سہیلی تھی، پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے؟ جب گوشت پکتا تھا پیغمبر اسلام کے یہاں، جب گوشت آتا تھا تو تاریخ میں لکھا جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجتے تھے، جناب خدیجہ. اور تاریخ میں لکھا کہ بہت دیگر ازواج جو تھی بڑی اس پر ظاہر ہے کہ ان کو تو آپتی ہونی چاہیے تھی، آج کی بھاشا میں اگر کہیں ان کو اتنا چاہتے ہیں، ارے وہ مر بھی گئی ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی سہیلیوں کے یہاں یہ گھر سے بھیج رہے ہیں. پیغمبر اسلام مسکرا کے آواز دیتے تو تم نہیں سمجھتی ہو خدیجہ نے اسلام کی اتنی خدمات انجام دی ہیں کہ ہم ان کا جو خدمات ہیں اس کا صلہ دے ہی نہیں سکتے. پتا چلا کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے. اب دوسری بات کہ صلہ رحم ہم کریں ان کے ساتھ جو اعزاء ہیں، اقربا ہیں، یہ ماں باپ کی وجہ سے تو ہے، ان سے تو کوئی ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے ہمارا. اگر چچا ہے تو باپ کی وجہ سے رشتہ ہے نا، خالہ ہے تو ماں کی وجہ سے رشتہ ہے نا، پھوپھی ہے تو باپ کی وجہ سے رشتہ ہے نا. ارشاد ہوا مولا کی خدمت میں، ایک شخص آیا، اس نے کوئی سوال کیے، اسی میں مولا نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے، خاص طور سے روایت دیکھیں اور ہم اپنے سماج کی اور اپنے گھروں کی کبھی جائزہ لیں کہ کبھی کبھی ہم بہت ساری چیزوں کی شکایت کرتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھیں. فرمایا امام نے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور صلہ رحم کرے. یعنی صلہ رحم اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، انسان کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے معصومین السلام نے سب بتایا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. لیکن ماں کی خدمات واقعی چونکہ زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے خدا عالم نے اور حدیث میں معصومین علیہ السلام نے اس کا ذکر زیادہ کیا. ایک روایت اور آپ کے اذان عالیہ کو قریب تر کرتے ہوئے اپنے مسائل دے دوں گا کہ ماں کی ذمہ داریاں زیادہ اس لیے ہو جاتی ہیں کہ بچہ ہر وقت اس سے قریب ہے.
وہ جیسا اخلاق سکھائے گی ویسا سیکھیں گے، جیسی زبان سکھائے گی ویسے زبان سیکھیں گے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، مگر وہ غریب کیا کرے؟ آخر تو باہر جا کر کاروبار حیات چلانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے باہر نہ جائے، یا باہر جائے تو کیا کرے؟ لیکن چونکہ ماں چہار دیواری میں رہتی ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری دوسرے عنوان سے رکھنی گئی۔ اور پھر ارشاد ہوا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی اطاعت کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ باپ کے قدموں میں کیوں نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے خالق کائنات کی آواز آئے گی کہ ہم نے باپ کو اس کے اوپر بھی حاکم بنا دیا ہے، کہ اگر شوہر ناراض ہے تو اس کی نہ عبادت قبول ہے نہ اس کی اطاعت قابل قبول ہے، تو ہم نے درجہ بدرجہ رکھا۔ بچوں کے اوپر ماں کو حاکم بنایا، ماں کے اوپر باپ کو حاکم بنایا، اور یہ صرف اس لیے کہ نظام خانہ، نظام گھر کا نظام باپ نے۔ تو خیر پیغمبر اسلام کی خدمت میں مشہور معروف واقعہ، شخص آیا، کافر تھا، مسلمان ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا کہ نبی اللہ جانے کو دل نہیں کر رہا آپ کی خدمت، مگر بوڑھی ماں ہے، نہیں تم گھر جاؤ، اور گھر جانا دیکھو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ ابھی بھی اچھا سلوک کروں؟ وہ تو کافر ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اب اس سے زیادہ کرنا جتنا پہلا کرتے تھے، پہلے جتنا اچھا سلوک کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، کپڑے بدلتے تھے، اس سے زیادہ کرو، اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جب وہ گیا تو اس نے ماں کے ساتھ وہی سلوک، اچھے سلوک کیا، لیکن اور زیادہ اچھا سلوک کیا۔ بوڑھی عورت ماں بولی کہ بیٹا تم مسلمان ہو گئے ہو، میں کافر ہوں، یا عیسائی جو بھی تھی، مطلب نہ مسلم تھی، غیر مسلم، مگر اب تم زیادہ اچھا سلوک کر رہے ہو میرے ساتھ۔ کہتا ہے امی، اماں جو بھی کہو اپنے ماں کو، کہ میرے نبی نے یہی تعلیم دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس نے سلوک کروں، اور میرا اسلام یہی بتاتا ہے کہ کافر بھی اگر ماں باپ ہیں تو ان کی عزت اور احترام۔ ایک مرتبہ وہ بڑی عورت کہتی ہے تو بیٹا مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے کے چلو تاکہ میں بھی اسلام کا کرنا پڑے۔ پتا چلا اگر اسلامی تعلیمات عام کیے جائیں، ایک وہ کہ جو کافر ہے وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ بس وہ آخری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، ایام ایسا چل رہے ہیں، اور یہ 40 کے دن، اس سال افسوس یہ ہے کہ جو 40 پر لوگ جاتے تھے زیارت کرنے، خدا نے وہ وقتی طور سے صحیح، مگر وہ توفیق ہمارے اس وقت پاس نہیں، حتیٰ کہ ایران سے بھی لوگ نہیں جا پائے، بہت کم لوگ ہیں جو آپ، اس لیے کہ باہر کنٹریز سے تمام افراد کو روک دیا گیا ہے۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے فرزند زہرا امام زمانہ کا کہ اس بیماری کو جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ وہ واقعہ اسی سے متعلق ہے، یہ زیارت کا زمانہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ کربلا میں یا نجف میں نماز باقاعدہ جماعت پڑھاتے کسی عظیم مسجد میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں حرم امام حسین علیہ السلام میں گیا، شب جمعہ تھی، جب میں گیا تو میں ہر بار جاتا ہی تھا، شب جمعہ میں جاتا تھا، ویسے بھی جاتا تھا، آقا کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ دیکھیے کوئی ضروری نہیں کہ امام کی قبر کے پاس ہی ہم سلام کریں، یہ توفیق مل جائے تو چاہیے نہیں، جیسے ہم روزانہ نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، کبھی کبھی نماز کے بعد بھی امام کو سلام کریں، اس لیے کہ نماز کے بعد تو آپ عادتاً بھی کر سکتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ جب ارادتاً کریں، کہ نماز کے بعد تو عادت پڑ گئی ہے کہ السلام علیکم ابا عبداللہ، لیکن کبھی ہم امام کو ویسے بھی تو یاد کریں کہ ہم کتنا یاد کرتے ہیں امام کو۔ تو وہ کہنے لگے میں امام کی بارگاہ میں جاتا تھا سلام کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا، اس نے السلام علیکم ابا عبداللہ، یہ عالم ہے، عالم بلکہ عالم سے بھی زیادہ درجہ، نہیں بڑے علماء میں شمار ہے، ایک جوان آیا، اس نے بھی امام کو سلام کیا، لیکن قبر مطہر سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ اب میں تو پریشان ہو گیا کہ 15 سال مجھے یہاں نماز پڑھاتے ہوئے ہو گئے، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، سلام کرتا ہوں، مگر امام نے کبھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ یہ نہیں ہے امام کو سلام کا جواب دیتے ہی ہیں،
ہماری سلامتی کی وجہ ہی امام کے ہمارے سلام کا جواب ہے. جب ہم السلام علیکم یا ابا عبداللہ پڑھتے ہیں اور ادھر سے جواب ملتا ہے وعلیکم السلام، تو گویا کہ امام نے ہمارے اوپر سلامتی کی دعا کی جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں. ورنہ ایسے حالات میں ہم زندہ رہ جائیں جو آج کل چل رہے ہیں. مگر یہ امام حسین کے واقعی سلامتی ہے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں جواب دیتے، لیکن ہم کانوں سے نہیں سنتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب اس نے سلام کیا جواب آیا وعلیکم السلام. اس کے پاس گئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا اب میں کربلا چھوڑ دوں، اب میں یہاں نہیں ہوں. یعنی اب دیکھیے یہ بھی ایک محبت ہے، دیکھیے یہ عجیب محبت ہے کہ بھائی آپ اگر نہیں جواب مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کربلا چھوڑ دیں، مگر جہاں انسان کو زیادہ عشق کرنے لگتا ہے وہاں بے تکلف ہو بھی جاتا ہے. اور باقاعدہ امام سے شکایت کی، مولا میں اتنے دن سے یہاں آتا ہوں، مستقل آتا ہوں، سلام کرتا ہوں، آپ نے جواب سلام مجھے نہیں دیتے. اور یہ لڑکا میں نے اس کو آج ہی دیکھا ہے اور یہ آیا، اس نے جواب سلام کیا اور آپ نے اس کو جواب دیا. یہ کہتے کہتے وہ اس کے پاس چلا گیا کہ میں اس سے پوچھوں ریزن کیا ہو سکتا ہے، اس سے بات کروں جو پتا کی دہشت ہے کہ بھائی تم نے ابھی سلام کیا تھا مولا کو، آپ کو جواب ملا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے ہمیشہ ملتا ہے، آج ہی نہیں ہمیشہ ملتا ہے. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ میں اس شہر میں نہیں رہتا، دور رہتا ہوں یہاں سے، گاؤں جس جگہ رہتا ہوں پہلے کا واقعہ ہے، دور رہتا ہوں اور ہر شب جمعہ میں امام کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا. لیکن میرے باپ باپ نے کہا کہ بیٹا شب جمعہ میں ہمیں مل جائے گا. لیکن مشکل یہ تھی کہ دو کو ایک ساتھ نہیں لا سکتا، گاڑیاں نہیں تھی، آج کا زمانہ نہیں ہے کہ گاڑیاں ہیں آپ کتنے آدمی کو لے جائیں. تو اس وقت میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کیا کروں گا، ایک شب جمعہ میں آپ کو لے جایا کروں گا، ایک شب جمعہ میں آپ کو لے جایا کروں گا. بیٹا کوئی بات نہیں. اب ظاہر ہے جب شب جمعہ آتی تھی کسی ایک کو اپنے کاندھے بٹھاتا تھا اور میں یہاں پر اتنی دور سے کئی میل سے، بہت جتنی بھی دور رہا ہوگا کافی دور سے، اور وہ کربلا میں آتا تھا، زیارت کرتے تھے، واپس چلے جاتے. کئی دن میں جب آیا تو میرے باپ کا نمبر تھا، باپ کو لانا تھا، باپ کو لے کے آیا اور میں نصف شب میں واپس پہنچ گیا. دن میں چلتا ہوں بیچارہ جب رات کو آگے واپس چلا. جب میں پہنچا تو بہت تھک چکا تھا. ظاہر ہے کہ پیدل چلنا، کسی کو کاندھے میں بٹھا کے چلنا کتنا مشکل ہے انسان کے لیے. جب میں پہنچا تو میری ماں نے کہا بیٹا تم باپ کو زیارت کرا لائے ہو، تو میرا نمبر تو اگلی شب جمعہ میں ہے، لیکن مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ شاید میں زندہ نہ رہتا ہوں، اور خدا نہ خواستہ اگر میں مر گئی تو مولا کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گی ایک شب جمعہ. لہٰذا بیٹا اگر ہو سکے تو مجھے بھی زیارت کراؤ. میں نے سوچا کہ میں تھکا ہوا بہت ہوں، لیکن میں نے کچھ کہا کہا کوئی بات نہیں، چلیے جیسے بھی ہوگا میں آپ کو لے کے جاؤں گا. میں نے ماں کو اپنے کاندھے بٹھایا اور بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود اور الجھنوں کے پریشانیوں کے باوجود میں ماں کو یہاں تک شب جمعہ میں لے آیا امام کے قبر مطہرہ پر. جب میں گیا اور ماں نے سلام کیا، مولا کی بارگاہ میں دعا کی، میرے حق میں دعا کی. ایک دعا میری ماں نے کی، جب ہم نے سلام کیا تو ماں نے دعا کی میرے آقا میرے بیٹے کو ہمیشہ جواب سلام دیا کیجیے. کہ اس دن جس دن سے ماں نے کہا ہے آج تک جب بھی میں اپنے آقا حسین کو سلام کرتا ہوں مجھے میرے آقا جواب دیتے ہیں، مجھے میرے آقا جواب دیتے ہیں. بس عزیزان گرامی ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت کو. ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور وہ بھی ایسی ماں جس کو ہم سبھی تو جانتے ہیں ماشاءاللہ، واقعی ان کی یاد آتی ہے، ان کی اچھی تربیت. کاش اور وہ بھی ایسے دن، ایسے عاشق حسین، ایسی مولا کی چاہنے والی کہ جس کی موت بھی مجلس کے متعلق ہی. آپ سب جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بڑی سخت تھی. وہ سخت اسی لیے تھی کہ بچے اچھے بن جائیں، بیٹیاں اچھی بن جائیں، جو ایک ماں کا کیریکٹر اور کردار ہونا چاہیے. خدا عالم ان کے درجات بلند کرے، ان کے بچوں کو ہمیشہ ان کی تمام اعزاء و اقارب کو فرمان چڑھائے، ساری مشکلات سے دور کرے. لیکن میں کہوں گا کہ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، اپنے اعزاء کی خدمت ہمارا اہم ہونا چاہیے، ہمارا مقصد ہونا چاہیے. عزیزان گرامی ماں اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، گھر جنت بن جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
بس اس نے کہا اے میرے آقا میرے بیٹے کو ہمیشہ جواب سلام دیا کیجئے، کہ تب سے جب بھی میں آقا حسین کو سلام کرتا ہوں میرے آقا مجھے جواب دیتے ہیں۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے مولا سے توبہ کی، مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، جس نے جیسا کیا تھا اسے ویسا اجر ملا ہے، اس کی خدمات ویسی تھی اسے ایسا اجر ملا ہے، عزیز و حسین کی طرف سے اجر ایسے ہی ملتا ہے۔ یہ دن چل رہے ہیں 40 کے، ہاں عزیزان گرامی ایک واقعہ اور زحمت تمام کر رہا ہوں۔ کربلا میں بھی مائیں تھیں، کون پہچانے کربلا کی ماں کو پہچانو ذرا، اللہ اللہ، ماں ہی نے تو جوان بچوں کو بھیج دیا تھا، ماں ہی نے تو 6 مہینے کے بچے کو اپنے آقا پہ قربان ہونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ہمارا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، کسی نے قاسم کو بھیجا، کسی نے عبداللہ ابن حسن کو بھیجا، کسی نے علی اصغر کو بھیجا، ایک ایک مائیں، یہی وجہ تھی امام زمانہ بھی سلام کر رہے ہیں ان پر سلام ہو جن کی گودیاں اجڑ گئی تھی۔ اللہ اللہ، عزیزان گرامی مسلم ابن اوسجہ کے لیے ملا، ننھا سا بچہ تھا، جناب مسلم ابن اوسجہ کا امام کے اوپر قربان ہو گئے، شہید ہو گئے جناب مسلم ابن اوسجہ۔ ایک مرتبہ امام مسلم ابن اوسجہ کے جنازے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بھی ہیں، اچانک امام نے ایک منظر دیکھا۔ منظر کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے باہر نکلا جس کے پہلو میں چھوٹی سی تلوار لگی ہوئی تھی اور وہ زمین پر خط دیتی جا رہی تھی۔ امام نے فرمایا اس بچے کو روکو، یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ اصحاب حسین نے بچے کو روک لیا، بلایا، کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے لال تم تو بہت کمسن ہو، جاؤ اپنی ماں کا سہارا بنو، تم کس کے بیٹے ہو؟ کہ مولا میں مسلم نے اوسجہ کا بیٹا ہوں جس کا لاشا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، کہ جاؤ اپنی ماں کا سہارا بنو۔ بچہ کہتا ہے بابا اے آقا ماں ہی نے تو بھیجا ہے،